بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ اس سے بڑھ کر اس نے ہم تمام کو اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں سے، کوششوں سے، کاوشوں سے آج اسلام ہم تمام لوگوں تک پہنچا ہے۔ حاضرین اجماع، انسان اس روئے زمین پر جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد دھیرے دھیرے پروان چڑھتا ہے، جوانی کو پہنچتا ہے اور دنیا کی رنگینیاں دیکھتا ہے۔ مال و دولت، اقتدار و منصب کے لیے چلنے والے تنافس کو دیکھتا ہے، ریس کو دیکھتا ہے، جو مقابلہ چل رہا ہے ایک دوسرے کے بیچ میں، اس مقابلے کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے بس یہی دوڑ ہے اس دور کے انسانوں کی، تیری دیوار سے اونچی میری دیوار بنی، اور پھر وہ بھی اسی میدان میں اتر جاتا ہے، اسی ریس کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ اب اس کے بھی الگ الگ خواہشات ہیں۔ ہر نوجوان جو معاشرے میں زندہ ہے، جو معاشرے کو دیکھتا ہے، جو دنیا کو دیکھتا ہے، اس کی اپنی الگ الگ خواہشیں بن جاتی ہیں۔ وہ بھی کسی شخص کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے، وہ بھی کسی کی طرح بننا چاہتا ہے، وہ بھی کسی کی طرح مال کمانا چاہتا ہے۔ اس کے ذہن میں بھی چند بزنس ہیں، اس کے ذہن میں بھی چند کمائی کے ذرائع اس کے ذہن میں آتے ہیں۔ اب اس کے دل و دماغ پر ایک ہی چیز چھائی ہوتی ہے کہ مجھے اپنی خواہشیں پوری کرنا ہے، مجھے بھی اس دنیا کی ریس میں پیچھے نہیں رہنا ہے، مجھے بھی زیادہ سے زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی الگ الگ خواہشیں بن جاتی ہیں، اس کے بڑے بڑے مقاصد بن جاتے ہیں، اس کی لمبی لمبی امیدیں بن جاتی ہیں۔ کبھی کبھار تو اتنی لمبی امیدیں بنا لیتا ہے کہ اس کے پاس اتنی لمبی زندگی موجود نہیں ہوتی۔ شاعر نے بڑا خوب کہا تھا، آرزوئیں ختم کب ہوں گی کبھی انسان کی، آرزوئیں ختم کب ہوں گی کبھی انسان کی، ہیں کہ یہ ارمان عمر آدمی ہے مختصر۔ اتنی ارمانیں بنا لیتا ہے، اتنی خواہشیں بنا لیتا ہے کہ اتنی اصل میں اس کے پاس زندگی بھی نہیں ہوتی۔ اب اس نکل جاتا ہے، اب وہ معاشرے میں آگے بڑھ جاتا ہے، اب اس کو زیادہ سے زیادہ مال کمانا ہے، زیادہ سے زیادہ مال جمانا ہے، جائیداد بنانا ہے، زمینیں خریدنا ہے، اس کے بہت سی خواہشیں بن جاتی ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اب وہ دنیا پرست ہو کر رہ جاتا ہے۔ آج معاشرے میں اس کے علاوہ کون سا ماڈل ہے جو آپ کو دیکھنے کو ملے گا؟ ہر شخص جیسے ہی جوان ہوتا ہے اس کی فکر یہ ہے کہ میں اتنا پیچھے نہیں رہ سکتا، دنیا میں ریس لگی ہے، میرے ساتھ پڑھنے والے، میرے ساتھ بیٹھنے والے، میرے ساتھ زندگی بسر کرنے والے، کھیل کود میں جو ایک زمانے میں میرے ساتھ تھے، آج لاکھوں کے مالک ہیں، آج کروڑوں کے مالک ہیں۔ میں ایسی زندگی نہیں گزار سکتا۔ ایک نوجوان ایسا بتاؤ جس کے یہ خیالات نہ ہو، ایک نوجوان ایسا بتاؤ جو اس کے ساتھ جو بچے تھے ان کے آگے کی ترقی دیکھ کر اس کے اندر بھی ترقی کا خیال نہ آتا ہو۔ ایک نوجوان ایسا بتاؤ جس کے کلاس میں اس سے آگے نکل جائیں، جس کے کلاس میں کی بڑی بڑی جاب لگ جائے، بڑی بڑی نوکریاں لگ جائیں، بڑے بڑے بزنس شروع کر دیں، اور اس کے دل میں بھی نہ خیال آتا ہو کہ وہ اتنا آگے چلا گیا، میں کیوں پیچھے رہ گیا۔ ایک ماڈل ایسا بتاؤ جو اس کے علاوہ معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ سیم ماڈل ہے، ہر انسان بڑا ہوتا ہے، جائیداد کمانے کے پیچھے، مال جمانے کے پیچھے نکل جاتا ہے، اور یہی دنیا پرستی کی ابتدا ہے۔ یہ جنون دنیا پرستی کی ابتدا ہے۔ یہ جنون آپ کو دنیا تو جتنی آپ کو چاہیے اتنی نہیں دے گا، لیکن آپ کو آخرت کے معاملے میں پورا برباد کر دے گا، آپ پورے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے 1400 سال پہلے یہ بات ہمیں سمجھائی تھی۔ ترمذی حدیث نمبر 2328، پیارے نبی فرماتے ہیں، لا تتخذوا الصیغة فترغبوا فی الدنیا۔ تم اگر ایک بار اس ریس میں نکلو گے کہ مجھے بھی جائیداد بنانا ہے، تم دنیا کے ہو کر رہ جاؤ گے، تم دنیا میں مرغوب ہو جاؤ گے، دنیا تمہارے دلوں کا فرسٹ پریفرنس بن جائے گی۔ ایک بار یہ خیال تمہارے دل میں آئے کہ مجھے بھی پراپرٹی بنانا ہے،
مجھے بھی جائیداد بنانی ہے، ایک بار یہ خیال تمہارے دل میں آئے اور تم نے اس کو عملی جامہ پہنا دیا، تم ریس میں اتر گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں فَتَرْغَبُوا فِيهَا، تم اسی کے ہو کر رہ جاؤ گے، تم مرغوب ہو جاؤ گے، دنیا تمہیں اپنی جانب کھینچ لے گی، پھر تمہارے پاس کسی دوسری چیز کے لیے وقت نہیں ہوگا، کسی دوسری چیز کا خیال نہیں ہوگا، تمہارا ایک مقصد بن جائے گا کہ مجھے زیادہ سے زیادہ آگے نکلنا ہے، زیادہ سے زیادہ زمین جائیداد بنانا ہے۔ اور ایک وقت انسان کی زندگی میں ایسا بھی آئے گا کہ اسے صرف خیال رہے گا تو مال کا خیال رہے گا، پہلے دین ہاتھ سے جائے گا، گھر بار ہاتھ سے جائے گا، معاشرے کی عزت ہاتھ سے چلی جائے گی، ہر چیز داؤ پر لگا دے گا، آخرت اپنی بگاڑ لے گا، آخرت کو داؤ پر لگا کر تھوڑا سا مال دنیا میں کما کر خوش ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو فرماتا ہے سورہ اعلی آیت نمبر 16 اور 17 میں بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم ایسے لوگ ہو جو دنیا کو زیادہ پریفرنس دیتے ہو، تم ایسے لوگ ہو جو دنیا کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہو، والآخرۃ خیر وابقا، حالانکہ آخرت بہت زیادہ بہتر چیز ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ یہ تمہاری عقل کہاں ماری گئی ہے؟ تم جو چیز باقی رہنے والی ہے اس کی فکر نہیں کر دے، جو چیز چھوٹنے والی ہے اور طے ہے کہ ہر انسان سے چھوٹنے والی ہے، اس کے باوجود اس کی طرف پورا وقت لگا دیتا ہے، جو چیز داؤ پر لگانا پڑے لگا دیتا ہے۔ تو حقیقت میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہم دنیا میں جیتے ہیں، دنیا ہمارے لیے مقصد نہیں ہے، یہ جائیداد ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی انسان اگر پراپرٹی بنائے بغیر مر گیا تو ناکام مر گیا، ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی انسان اگر بڑا محل بنائے بغیر مر گیا تو ناکام ہو گیا، ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دنیا مقصد نہیں ہے، دنیا ہمارے اصل مقصد کو پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ مال، یہ دولت، یہ تمام چیزیں ہمیں مضبوط کرتی ہیں کہ ہم اللہ کے قریب جائیں، ان کو ہم مقصد نہیں بنا سکتے، یہ چیزیں ہمیں مقصد تک پہنچانے والی ہیں۔ اور انسان اتنا بیوقوف ہے کہ جو سواری اسے اس کے مقصد تک پہنچانے والی تھی، اسی سواری کو اس نے مقصد سمجھ لیا۔ جو گاڑی اسے مقصد تک لے جانے والی تھی وہ سمجھ گیا کہ وہی گاڑی مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھاتا ہے تم جہاں ہو وہ تمہارا مقصد نہیں ہے، تم جہاں آنے والے ہو وہ تمہارا مقصد ہے۔ تم اس کو ایک گاڑی سمجھو، ایک سواری سمجھو، اسے زیادہ سوارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں زیادہ پیر پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک سواری ہے، تھوڑی دیر میں تمہیں اتار دے گی اپنے مقصد کی جگہ پر۔ انسان کی غلطی یہ ہے، انسان کی بیوقوفی یہ ہے کہ وہ اسی چیز کو سب سے بڑا مقصد سمجھ لیتا ہے جو کہ ایک ذریعہ تھا اس کا اللہ کے قریب جانے کا۔ اور حاضرین جمعہ، اس بیوقوفی کی ایک سب سے بڑی وجہ بلکہ اہم وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل سے کبھی مال کی محبت نہیں نکال پاتا۔ اس کو کتنا بھی آپ سمجھا لو، کہ ہر انسان کی بات ہے، اس کو آپ کتنا بھی سمجھا لو، انسان اپنے دل سے مال کی محبت نکال نہیں پاتا۔ جب مال دیکھتا ہے بگڑ جاتا ہے، جب مال دیکھتا ہے بدل جاتا ہے، جب ایک موقع اسے ایسا دکھتا ہے کہ ایک جھوٹ بولوں گا تو بہت سا مال مل جائے گا، بول دیتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے، یہ آخری بار سود لے لیتے ہیں، یہ آخری بار رشوت لے لیتے ہیں، ایک مرتبہ جہیز لے لیتے ہیں، بعد پھر جہیز کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ انسان جب مال دیکھتا ہے پگھل جاتا ہے، مال دیکھتا ہے بدل جاتا ہے، مال کی محبت انسان کبھی اپنے دل سے نکال ہی نہیں پاتا۔ اس کو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، سورہ عادیات آیت نمبر 8۔ اللہ کہتا ہے یہ انسان مال کی محبت میں بڑا جنونی ہے، یہ انسان مال کی محبت میں بڑا تگڑا ہے، یہ انسان مال کی محبت میں بہت حد تک پاگل ہے، یہ اس مال کی محبت میں ایسا بڑا ہوا ہے کہ اس کو دنیا کی کوئی بھی چیز داؤ پر لگانے کو بولو لگا دے گا، اولاد لگانے کو بولو لگا دے گا، اس کے ماں باپ لگانے کو بولو لگا دے گا، گھر بار لگا دے گا، ایمان لگا دے گا، دین لگا دے گا، عبادتیں، ہر چیز داؤ پر لگانے کو تیار ہو جاتا ہے جب مال کی بات آتی۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم یوم الجمعہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 860/3، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سمجھا رہے تھے، آخرت کی باتیں بتا رہے تھے، ان کے آخرت تیار کرنے والی باتیں بتا رہے تھے۔ فَإِذَا قَدِمَتْ عِيرٌ إِلَى الْمَدِينَةِ، اسی وقت میں باہر ہلہ مچ گیا، باہر آوازیں آنے لگی کہ ایک قافلہ مدینہ میں آیا ہے، مال لے کر آیا ہے،
چیزیں لے کر آیا ہے. جو بھی انسان چاہتا ہے آئے اور اس چیزوں کو خرید لے. تھوڑی دیر میں قافلہ چلا جائے گا. اعلان ہو گیا باہر. صحابہ اکرام فرماتے ہیں فابتدرها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى لم يبق معه الا 12 رجلا فيهم ابو بکر وعمر. فرماتے ہیں کہ اس وقت مسجد ساری کی ساری مسجد خالی ہو گئی. ساری مسجد خالی ہو گئی. مسجد میں 12 لوگ بچے ہوئے تھے, اس میں سے حضرت ابو بکر اور عمر تھے موجود تھے. 12 لوگوں کے علاوہ ساری مسجد باہر چلی گئی. یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب نئے نئے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے. ابھی جمعہ کے احکام و مسائل آداب ابھی نازل نہیں ہوئے تھے. جمعہ میں کیسے بیٹھنا ہے, جمعہ میں کیا کرنا ہے, ابھی اس کا حکم نہیں دیا گیا تھا. صحابہ مسجد میں بیٹھے تھے, باہر ایک قافلہ آیا, مال کا قافلہ. سارے صحابہ اٹھ کر چلے گئے. 12 صحابہ مسجد میں باقی رہ گئے تھے, صرف 12 صحابہ. اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی سورہ جمعہ آیت نمبر 11 وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل فرمائی, اے نبی یہ ایسے لوگ ہیں, ذرا دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں. یہ لوگ جب مال کو دیکھتے ہیں, دنیا کو دیکھتے ہیں, دنیا کی رنگینیاں دیکھتے ہیں, یہ آخرت کو داؤ پر لگا کر چلے جاتی ہیں. انہیں کیا معلوم نہیں ہے کہ آخرت زیادہ فائدے والی چیز ہے, آخرت بڑا خزانہ ہے, آخرت بڑا مال ہے, آخرت ہے جو اصل جائیداد ہے. کیا انہیں یہ چیز معلوم نہیں ہے؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ لوگ مال دیکھتے ہیں تو آپ کو منبر پر کھڑا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. یہ لوگ جائیداد دیکھتے ہیں تو آپ کو چھوڑ کر آخرت کو داؤ پر لگا کر چلے جاتے ہیں. یہ کیسے لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی, ان سے کہو یہ جس چیز کو چھوڑ کر جا رہے ہو وہ باقی رہنے والی ہے, اور جس کی چیز کے پیچھے جا رہے ہیں وہ برباد ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو ایک بات سمجھائی, آخرت کے آگے دنیا کو ترجیح نہیں دینا, آخرت کے آگے مال کو ترجیح نہیں دینا, آخرت کے آگے دنیا کی کوئی بھی چیز کو ترجیح نہیں دینا. آخرت باقی رہنے والی ہے, آخرت خزانہ ہے, آخرت مہنگی ہے, جنت ہے جو تمہاری اصل جائیداد ہے. جس کے سامنے تم دنیا میں جس کسی کے بھی پیچھے بھاگ رہے ہو, جنت کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جنت کے متعلق ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں, صحیح بخاری حدیث نمبر 6415 موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا. اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ دنیا اور یہ دنیا کے سارے خزانے مل کر آ جائیں, یہ دنیا اس کے اندر جتنے خزانے ہیں, جتنے خزانے لوگوں کی تجوریوں میں موجود ہیں, جتنے خزانے لوگوں نے ابھی دیکھے نہیں ہیں, جتنے خزانے ابھی بھی زمین کے اندر دفن ہیں, جتنے خزانے پہاڑوں کی تہوں میں موجود ہیں, جتنے خزانوں کو ابھی سمندر نے چھپا رکھا ہے, یہ سارے کے سارے خزانے دنیا یہ سارے خزانے لے کر ایک طرف آ جائے. موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا, جنت کے کچرے کا ایک ٹکڑا یہ ساری دنیا اور اس کے خزانوں سے بہتر ہے. جنت کے کچرے کا ایک تنکا یا جنت کے کچرے کے تنکے کی جگہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور اس کے سارے خزانوں سے زیادہ مہنگی ہے, دنیا اس کے سارے خزانوں سے زیادہ خوبصورت ہے, دنیا اس کے سارے خزانوں سے زیادہ خیر والا ہے. یہ حیثیت ہمیں بتائی گئی ہے دنیا کی, کافر کو نہیں بتائی گئی. ہمارے معاشرے میں جینے والے ایک مشرک کو یہ بات معلوم نہیں کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے. مجھے اور آپ کو معلوم ہے, لیکن میری زندگی میں اور کافر کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے. ہماری زندگیوں میں اور کافر کی زندگیوں میں کوئی فرق نہیں ہے. میں بھی عبادتوں سے دور, میں بھی عبادتوں کو چھوڑ کر کما رہا ہوں, میں بھی ہر چیز داؤ پر لگا کر کما رہا ہوں, وہ بھی اسی طرح زندگی بسر کر رہا ہے. حالانکہ مجھے دنیا کی حقیقت معلوم ہے, اسے دنیا کی حقیقت معلوم نہیں ہے. کیا حیثیت بتائی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی. دنیا کے سارے خزانے جنت کے کچرے کے تنکے کے برابر نہیں ہو سکتے. اتنا ہی نہیں, اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العالمین کے نزدیک دنیا کے سارے خزانے, دنیا خزانوں سمیت اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک مچھر کے پر کی بھی حیثیت ہے ہوتی. ایک مچھر خود ایک حقیر چیز ہے, اس کا پر یہ اور بھی حقیر چیز ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ترمذی حدیث میں 2320 لو کانت الدنیا
تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى الكافر منها شربۃ ماء. اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سے ایک پانی کا گھونٹ بھی کافر کو نہیں دیتا. کافر کو دیتا اس لیے ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بے حیثیت ہے دنیا. ہم سمجھ نہیں رہے ہیں، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دنیا ایسے ہے کہ اگر آپ کہیں راستے پر جا رہے ہیں اور وہاں کہیں کچرے میں ایک ٹکڑا پڑا ہوتا ہے، ہم نہ اس کو دیکھتے ہیں، نہ اسے اٹھانے کا سوچتے ہیں، نہ اپنے پاس رکھنے کا سوچتے ہیں. ہم تو اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. ہم چلے جاتے ہیں کہ کچرا ہے یہاں کیا دیکھوں میں، ہم وہاں سے گزر جاتے ہیں. اگر میں آپ کو کہوں تو اس سے بھی زیادہ حقیر ہے دنیا کی حیثیت. پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2950 پر 7. مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجدین. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے. وہاں بکری کا ایک چھوٹا بچہ مرا ہوا پڑا تھا، اس کے کانوں میں بھی عیب تھا، کان کٹے ہوئے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکرے کے کانوں کو پکڑ کر اٹھایا اور کہا ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم. اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ بکری کا بچہ کون لے گا، میں 1 درہم میں بیچ رہا ہوں. صحابہ کرام نے ہنستے ہوئے کہا اللہ واللہ یا رسول اللہ، یہ ہم کیوں لیں گے اللہ کے رسول، یہ ہم کیوں لیں گے، یہ تو مرا ہوا بکری کا بچہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان کیا اتحبون انہ لکم، کون چاہتا ہے کہ اس کو اپنے گھر لے کر جائے. صحابہ کرام نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وہ اللہ کے رسول ہم ہرگز نہیں چاہتے کہ اس کو لے کر جائے. کیوں؟ کیونکہ ایک تو یہ مرا ہوا ہے، یہ اگر زندہ بھی ہوتا تو اس کے کان کٹے ہوئے ہیں، اس کو پالنا نہ پالنا بیکار ہے، کوئی خریدے گا نہیں بعد میں اس کو. یہ زندہ ہوتا تو بھی بیکار تھا، اب تو یہ مر گیا ہے، سڑ گیا ہے، اب ہم اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال واللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم. اللہ کی قسم تم آج اس سڑے ہوئے بکری کے بچے کو جس حقیر نظر سے دیکھ رہے ہو، اللہ اس سے زیادہ حقیر نظر سے دنیا کو دیکھتا ہے. اللہ اس سے زیادہ حقیر نظر سے دنیا کو دیکھتا ہے. اللہ کے نزدیک یہ دنیا کی حیثیت اس سے بھی زیادہ حقیر ہے. اس لیے تو شاعر نے بڑا خوب کہا تھا دنیا جسے کہتے ہو سیارہ مخزن ہے. تم سمجھتے ہو کہ دنیا بہت بڑے خزانوں کی جگہ ہے، دنیا میں بہت سے خزانے ہیں. دنیا جسے کہتے ہو سیارہ مخزن ہے، ایک تنکے سوتی ہے جنت کے مقابل میں، ایک کچرے کے تنکے کے برابر بھی نہیں ہے جنت کے مقابلے میں. یہ حیثیت ہے دنیا کی، اور اس کے پیچھے ہم ایسے مر جاتے ہیں، ہم ایسے لگ جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے جاتے 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 ایک دن مر جاتے ہیں اور ہمیں موت کے بعد کی زندگی کی کوئی فکر نہیں. ایسی بے حیثیت چیز. ہماری ریس اور کافر کی ریس ایک نہیں ہو سکتی. مجھے اور آپ کو دنیا کی حیثیت معلوم ہے، کافر کو دنیا کی حیثیت معلوم نہیں ہے. اور حاضرین جمعہ، اگر کوئی ایسی چیز ہے جو دنیا میں واقعی قیمتی ہے، اس دنیا میں واقعی اگر کسی چیز کو اہمیت دی جائے گی، اگر اس دنیا میں واقعی کسی چیز کو مہنگا سمجھا جائے گا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی حدیث نمبر 2320 پر 2 الا ان الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والہ. پیارے نبی کہتے ہیں دنیا میں جو کچھ ہے ہر چیز پر اللہ نے لعنت کر دی ہے، سب بیکار ہے، سب برباد ہونے والے ہیں، سب ختم ہونے والے ہیں، سب بے حیثیت ہیں الا ذکر اللہ. اگر دنیا میں کوئی حیثیت کی چیز ہے، اگر دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے اہمیت دی ہے، تو وہ صرف اللہ کا ذکر ہے. عبادتیں ہیں، نمازیں ہیں، ذکر و اذکار ہیں جو ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں. اس کے علاوہ میرے اور آپ کی زندگی میں ایک بھی مہنگی چیز نہیں ہے، ایک بھی خیر والی چیز نہیں ہے، ایک بھی بہتر چیز نہیں ہے. جو گھر آپ نے بنایا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، جو جائیداد آپ نے بنائی ہے وہ ملعون ہے، جو آپ کے پاس مال ہے، جو آپ کے پاس خزانے ہیں، اللہ فرماتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں. اگر کوئی حیثیت ہے تو وہ نماز ہے جو تو مسجد میں آ کر پڑھ لیتا ہے. اگر اہمیت ہے تو وہ ذکر ہے جو تو کبھی بیٹھ کر لیتا ہے. اگر کوئی گہرائی ہے، اگر کوئی مہنگائی ہے تو وہ اعمال میں ہے جو تو آخرت کے لیے کرتا ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز دنیا میں اہمیت کے حامل نہیں ہے. اور حاضرین جمعہ، ایک انسان جب دنیا میں آتا ہے، ہر انسان جو بھی دنیا میں آتا ہے وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ خوش رہے. اسی ریس میں وہ مال کے پیچھے چلا جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں زیادہ مال کماؤں گا، میں اچھی زندگی جیوں گا، میں بہتر زندگی جیوں گا، میں دوسروں سے زیادہ اچھی زندگی میں جی سکتا ہوں. یہ اس کا مقصد ہے. انسان کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں خوش رہے، دنیا میں زیادہ سے زیادہ ناز و نعم میں زندگی گزارے، زیادہ سے زیادہ خوشیاں دیکھے، زیادہ سے زیادہ مہنگی چیزیں دیکھے. یہی تو مقصد ہے جس کی وجہ سے مال کے پیچھے چلا جاتا ہے. ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں. ایک ایسا انسان اٹھا کر لاؤ جو دنیا کا سب سے بامالدار ہے،
ایسا انسان جس نے پیدائش سے لے کر وفات تک ایک بھی تکلیف نہیں دیکھی، ایسا انسان جو ناز و نعم میں پلا ہے، ایسا انسان جو اپنی زندگی ساری زندگی عیش و آرام میں گزار کر آیا ہے، جس نے اپنی زندگی کا ایک دن بھی ایسا نہیں بتایا کہ اس دن اسے ذرا برابر بھی تکلیف ہوئی ہو، ایسا انسان اٹھا کر لاؤ، ایسا انسان اٹھا کر لاؤ، ایسا شہزادہ اٹھا کر لاؤ، ایسا بلینئر اٹھا کر لاؤ۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2807، یؤتا بأنعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامت فیضبغ فی النار ضبغۃ صیغۃ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا مالدار، سب سے بڑا عیش و آرام میں زندگی گزارنے والا، اس شخص کو قیامت کے دن پکڑ کر لایا جائے گا، اور وہ جہنمی لوگوں میں سے جب ہوگا، پیارے نبی کہتے ہیں فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، اللہ تعالیٰ اس کو ایک مرتبہ جہنم میں ڈبوئے گا، ایک مرتبہ، اور پھر اللہ اسے باہر نکالے گا، جہنم سے باہر نکالے کے بعد ثُمَّ يُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا ربي، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر پوچھے گا، اے آدم کے بچے، اب بول، کیا تو نے اپنی زندگی میں ایک بھی ایسا دن گزارا ہے جو تیری زندگی کے ناز و نعم والا دن تھا، بہت خوشی کا دن تھا؟ کیا تجھے دنیا کی ایک خوشی بھی یاد ہے؟ وہ بندہ کہے گا مجھے دنیا کی ایک بھی خوشی یاد نہیں ہے، ایک بھی خوشی یاد نہیں۔ اب اس فقیر سے فقیر انسان کو پکڑ کر لاؤ جس نے اپنی زندگی میں تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، ہر دن ہزاروں مسائل کا سامنا کرتا ہے، ایک ایک لقمے کے لیے ترستا ہے، بھیک مانگتا ہے، ایسے فقیر کو اٹھا کر لاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ نیک ہوگا، یؤتا، اور اسے لایا جائے گا بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْغِبُ صَيْغَةً فِي الْجَنَّةِ، اس شخص کو لایا جائے گا، حالانکہ وہ دنیا میں نیک تھا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک مرتبہ جنت کی ایک نہر میں ڈبوئے گا، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ، اور اسے اٹھا کر پوچھا جائے گا، یا ابن آدم هل رأيت بوسا قط هل مر بك شديدا قط، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، اے آدم کے بچے، بتا تجھے دنیا کا ایک بھی تکلیف والا دن یاد ہے؟ کیا تجھے دنیا کی کوئی ایک بھی تکلیف یاد ہے، ایک بھی پریشانی یاد ہے؟ وہ کہے گا، اللہ تیری قسم مجھے ایک بھی پریشانی یاد نہیں ہے۔ ایک غوطے کی بات ہے، ایک غوطے کی بات ہے، ایک غوطہ تمہیں بتا دے گا کہ ہماری دنیا کی خوشیاں کیا حیثیت رکھتی ہیں، ایک غوطہ تمہیں بتا دے گا کہ ہماری دنیا کی تکلیفیں کیا حیثیت رکھتی ہیں، ایک غوطے کی بات ہے۔ ایک غوطہ قیامت کے دن ہمیں بتا دے گا کہ دنیا کیا چیز تھی، آخرت کیا چیز ہے۔ ایک غوطہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، جنت میں جانے کے ہزاروں سال بعد پتا چلا، ایسا نہیں ہے۔ ایک غوطہ بتا دے گا کہ میں دنیا میں جس چیز کے لڑ مر رہا تھا وہ اس کی کیا حیثیت ہے، کچھ یاد نہیں رہے گا۔ کسی انسان کو اپنی تکلیف یاد نہیں رہے گی ایک غوطے کے بعد، کسی انسان کو اپنی خوشیاں یاد نہیں رہے گی ایک غوطے کے بعد۔ ایک غوطے کی بات ہے، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ اگر بات اب بھی سمجھ نہیں آئی تو جائیے کسی سمندر کے پاس، اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 2850 پر 8، مد دنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ جاؤ کسی سمندر کے پاس، سمندر میں اپنی انگلی ڈالو اور نکالو اور اپنے آپ کو سمجھاؤ، یہ میری انگلی میں لگا ہوا جو پانی ہے یہ میری دنیاوی زندگی ہے، یہ میرے دنیا کا خزانہ ہے، یہ میرے دنیا کا مال ہے، اور جو سمندر بچ گیا ہے یہ میری آخرت کا مال ہے، یہ میری آخرت کا خزانہ ہے۔ اور تھوڑی دیر میں سمجھ آئے گا کہ جو پانی اپنی انگلی کو لگا تھا 2-4 منٹ میں ختم ہو جائے گا، 2-4 منٹ میں ختم ہو جائے گا۔ اور سمندر پر ہزاروں سال دھوپ کی تپش پڑے پھر بھی سمندر میں کوئی کمی نہیں آتی۔ آپ کو 2 منٹ میں مسئلہ کلیئر ہو جائے گا اگر آپ کسی سمندر کے پاس جا کر یہ عمل کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، یہ حیثیت ہے دنیا کی جو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اسی لیے بار بار کہتا ہے کہ مسلمانوں یاد رکھنا، یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک کھیل کی حیثیت ہے، ایک تماشے کی حیثیت ہے، ایک دل لگی کی حیثیت ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ حدید آیت نمبر 20 میں، وَعْلَمُوا، اچھی طرح جان لو، أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ تو دنیاوی زندگی ایک کھیل کود ہے، ایک تماشا ہے
وزینۃ، اس میں چند اچھی چیزیں ہیں دیکھنے کے لیے، وتفاخر بینکم، اس میں لوگ آتے ہیں، وہ کسی کو ایک چیز مل جاتی ہے کسی کو نہیں ملتی، ایک دوسرے سے فخر کرنے لگ جاتے ہیں، وتکاثر فی الاموال والاولاد، انسان ریس میں لگ جاتا ہے کہ میرے زیادہ بچے ہیں، میری زیادہ اولادیں ہیں، اتنا ہی تماشا ہے دنیا کا۔ اللہ فرماتا ہے کتنی بڑی مثال، کتنی بڑی مثال۔ آپ کو یہ سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ہم لوگ کبھی کبھار اپنے بچوں کو لے کر کسی سمندر کے کنارے جاتے ہیں، ریت کے پاس جاتے ہیں، علماء کرام اکثر یہ مثال بیان کرتے ہیں۔ ہمارا بچہ وہاں جانے کے بعد سمندر کے کنارے جو بالو ہے، جو مٹی ہے، اس سے گھر بنانے لگتا ہے، بڑی محنت سے گھر بناتا ہے، بڑی لگن سے گھر بناتا ہے، کسی کو چھونے نہیں دیتا، کسی کو قریب آنے نہیں دیتا، ہر چیز سے بچا کر رکھتا ہے، ہر چیز سے بچا کر رکھتا ہے۔ اچانک ایک سمندر کی لہر تھوڑا زیادہ باہر آ جاتی ہے اور سارے کا سارا پانی میں مل جاتا ہے، بچہ رونے لگ جاتا ہے۔ اس کے ماں باپ اس کو سمجھاتے ہیں کہ کیوں رو رہا ہے، بچہ کہتا ہے میرا گھر ٹوٹ گیا۔ ماں باپ سمجھاتے ہیں یہ تیرا گھر نہیں تھا، ہمارا گھر تو وہاں ہے، ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں ہیں، وہ تیرا کھیل تھا، وہ تیرا ایک مذاق تھا۔ بچہ سمجھتا نہیں ہے، بچہ کہتا ہے میں نے بڑے شوق سے بنایا تھا، میں نے بڑی محنت سے بنایا تھا، میرے اندر بڑی خواہش تھی اس گھر کی۔ ماں باپ اس کو بار بار سمجھاتے ہیں بچے وہ کھیل تھا، بیوقوف باتیں مت کر، پاگل مت بن، ہمارا گھر کون سا ہے، ہمارا گھر تو وہ ہے، ہم تو وہاں سے آئے ہیں، ہم شام میں چلے جائیں گے واپس۔ بچہ سمجھتا نہیں ہے۔ اب ذرا غور کرو، ایک انسان دنیا میں آتا ہے، دنیا میں آ کر بڑے لگن سے، بڑے شوق سے گھر بنا رہا ہے، بڑے شوق سے جائیداد بنا رہا ہے، بڑے شوق سے مال کما رہا ہے۔ قرآن اٹھا کر اگر پڑھے، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 30 پر 2، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اے لوگوں تمہاری دنیا کی زندگی ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور تمہارا جو اصل گھر ہے وہ اس سے زیادہ مضبوط ہے، بہتر ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ افلا تعقلون، تمہیں اتنا بھی سمجھ نہیں آتا؟ وہ تو بچہ تھا، اس کی عقل کم تھی، اسے بات سمجھ نہیں۔ ہم بچے ہیں، نہیں ہے، ہمیں عقل نہیں ہے، پھر بھی ہمیں وہی بات سمجھ نہیں آ رہی جو اس بچے کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ ماں باپ اسے سمجھا رہے یہ نہیں ہے ہمارا گھر، ہمارا گھر وہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے یہ نہیں ہے تمہاری زندگی، وہ ہے تمہاری زندگی۔ وہ بچہ جیسے وہاں ضد کر رہا تھا، ہم بھی ویسے ضد کر رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے اندر اس بچے کے برابر بھی عقل نہیں ہے، اس بچے کی اتنی بھی سمجھ نہیں ہے، ہم بھی نادانیوں میں پڑے ہیں۔ یہی لائف ہے، یہی سیریس ہے۔ ایک دن موت کی موج آئے گی، سب مٹا کر چلی جائے گی، تب پتا چلے گا کہ یہ گھر اصل گھر نہیں تھا۔ وہ ایک موج ہے، جو موج آنے کے بعد بچے کی حالت خراب ہو گئی تھی، وہی موج آنے کے بعد ہماری حالت بھی خراب ہو جائے گی۔ اصل گھر کی تلاش کرو۔ اصل گھر یہ نہیں ہے، یہاں آپ جتنا بھی جماؤ گے، جتنا بھی کماؤ گے، سب برباد ہونے والا ہے، سب ختم ہونے والا ہے۔ تو ہماری سوچ بدلنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ حاضرین جمعہ، دنیا میں آنے کے بعد جیسے کافر دنیا میں پڑا ہوا ہے، ہم اسی طرح دنیا کے دھوکے میں نہیں پڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے واضح کر دیا، قرآن ہے، حدیث ہے، ہمیں بار بار بتاتی ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی تمہاری اصل زندگی نہیں ہے، پھر بھی میرے اور کافر کی زندگی میں فرق نہیں آتا، تو ہم بیوقوف ہیں۔ اللہ رب العالمین سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 130 پر 1 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یہ جو کافر ہے جس کو آخرت کے بارے میں معلوم نہیں ہے، یہ جو کافر ہے جس کو دنیا کی حیثیت معلوم نہیں ہے، اس کے پاس اگر مال آتا ہے، اس کے پاس اگر جائیداد آتی ہے، اس کے اوپر اپنی آنکھ مت جماؤ۔ یہ ہم اسے دے رہے ہیں اس لیے کہ ہم اسے آزما سکیں، ہم اسے بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تمہارے لیے ہم نے ایک اور رزق بنایا ہے، تم اس کی تلاش کرو، تم اس کی طرف آؤ۔ فرق یہ ہے کہ اس کو پتا نہیں ہے اس لیے دنیا میں پڑا ہے، مجھے پتا ہے پھر بھی دنیا میں پڑا۔ اب زیادہ برباد کون ہے؟ زیادہ بیوقوف کون ہے؟ زیادہ کم عقل کون ہے؟ کون اپنی زندگی جان بوجھ کر برباد کر رہا ہے؟ کافر کو تو پتا نہیں ہے، آپ پتا ہو کر آپ برباد کر رہے ہیں اپنی زندگی۔ اب اعمال کی طرف نہیں آتے، اب اللہ رب العالمین کی طرف نہیں آتے۔ ہمارے لیے دنیا میں جتنا ضرورت ہے اتنا مال ہمیں کافی ہے، ضرورت سے زیادہ کے مال کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ ضرورت سے زیادہ کے مال کی طرف جاؤ گے، دنیا کے ہو کر رہ جاؤ گے، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو حدیث بتائی،
اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب دیکھتے کہ ان کی زندگی میں ضرورت سے زیادہ مال آ گیا، اللہ کی قسم ڈر جاتے تھے. انہیں ڈر ہوتا تھا کہ مجھے اتنی ضرورت نہیں ہے لیکن اتنا مال میرے پاس پڑا ہوا ہے. انہیں ڈر ہو جاتا تھا. حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کی حدیث ہے، ترمذی حدیث نمبر 2327. جاء معاویہ الی ابی ہاشم ابن عتبہ وہو مریض. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ماموں تھے حضرت ہاشم بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ان کے پاس آتے ہیں، مرض الموت میں ہیں، مرنے والے ہیں، اور اس وقت ان کی عیادت کرنے کے لیے آتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے ہیں فقال یا خالو ما یبکیک اوجع یشرزک ام حرص علی الدنیا. اے میرے خالو آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کیا درد کی تکلیف سے رو رہے ہیں یا آپ دنیا میں اور رہنا چاہتے ہیں اس لیے رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا لا واللہ یہ تمام چیزیں نہیں ہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں ولیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد الی عہدا لم آخذ به قال انما يكفيك من جمع الماء خادم ومركبا في سبيل الله واجدني اليوم قد جمعت. فرماتے ہیں حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارا نبی نے مجھے ایک نصیحت کی تھی، وہ نصیحت میں پوری نہیں کر پایا اس لیے رو رہا ہوں. پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا تھا عتبہ تیرے اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے ایک خادم، ایک گھوڑا، اتنا ایکسٹرا مال تجھے کافی ہے. ایک خادم، ایک گھوڑا، اتنا تیرے پاس ایکسٹرا ہے تو تیرے لیے کافی ہے، اس میں تو آرام سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے. فرماتے ہیں اب میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس اس سے زیادہ جمع ہو گیا ہے، مجھے فکر ہو رہی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل نہیں کر سکا. انہیں یہ ڈر تھا کہ میرے پاس ضرورت سے زیادہ مال آ گیا ہے. ہمیں یہ پریشانی ہے کہ میرے پاس ضرورت سے زیادہ مال نہیں ہے. یہ میری پریشانی ہے، یہ ہماری پریشانی ہے، اور وہ ان کی پریشانی تھی. اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے، دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے، مل جائے تو مٹی ہے، کھو جائے تو سونا ہے. ان لوگوں کو مل گئی تھی پھر بھی ان کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. ہمیں نہیں ملی، ہم اس کو بہت بڑا خزانہ سمجھتے. یہ فرق ہے، اور ہمیں اسی فرق کو پہچاننا ہے. جس دن ہم اس چیز کو پہچان لیں گے اللہ تعالی ہمارے لیے دنیا کے راستے آسان کر دے گا. اور حاضرین جمعہ میں ایک اور بات آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں اور اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں کے ذریعے ہمارے لیے بات واضح کر دی کہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا میں ایک مسلمان کو صرف ایسے رہنا ہے کہ جیسے کسی قید خانے میں ہے، کسی جیل میں ہے. اور کافر کیسے رہے گا؟ وہ ایسے رہے گا جیسے وہ جنت میں ہے. ہمیں ہرگز ہماری زندگی کافر سے کمپیئر نہیں کرنا ہے. میں جیل میں ہوں اور وہ جنت میں ہے. ظاہر سی بات ہے میرے سے زیادہ اس کو ملے گا، ظاہر سی بات ہے میرے سے زیادہ خوش وہ نظر آئے گا. اور رہنا ایسے ہی ہے. میں جیل میں رہ کر بھی جنت کی طرح رہنا چاہتا ہوں، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بات سمجھاتے ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 4913 اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ. اے مسلمانوں کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ دنیا پوری کی پوری کافروں میں مل جائے اور ہمیں آخرت مل جائے؟ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے؟ اگر تمہیں یہ بات پسند ہے تو دنیا کا جنون اپنے سر سے اتارنا پڑے گا. اگر تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم آخرت کمانا چاہتے ہو، دنیا کافروں کو دینا چاہتے ہو، تو پھر تم دنیا کے پیچھے نہیں جا سکتے. تمہیں آخرت کی تیاری کرنا ہے، جو باقی رہنے والی ہے اس کی تیاری کرنا ہے. اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 130 میں ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا، اور محنت کرو اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. محنت کرو اس چیز کے پیچھے، اس جنت کے پیچھے جو ایک ایک جنت اس دنیا زمین آسمان سے زیادہ بڑی ہے. ایک ایک جنت جو انسان کو دی جاتی ہے اس کے لیے محنت کرو، اس کے پیچھے نکلو، توبہ کرو، توبہ کے لیے آگے بڑھو اور پھر جنتوں کی طرف آگے بڑھو. اور دنیا میں متقی بن کر رہو. ہمیں متقی بننے کے لیے بھیجا گیا ہے. زیادہ سے زیادہ تقوی کا خزانہ اپنے دلوں میں سمانے کے لیے بھیجا گیا ہے. جنت میں نہ آپ کو تقوی کا حکم دیا جائے گا، نہ نمازوں کا حکم، کسی چیز کا حکم نہیں دیا جائے گا. وہ حکم دنیا کا ہے. دنیا میں ہمیں تقوی کے لیے بھیجا گیا ہے، ڈرنا سیکھنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اللہ کی طرف آنے کے لیے بھیجا گیا ہے. پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ دنیا میں تم جاؤ گے، دیکھو گے کہ دنیا بہت خوبصورت ہے، سب لوگ ریس میں لگے ہوئے ہیں، تم مت لگ جانا. دنیا تمہیں اپنی طرف کھینچے گی. یہ مال تمہارے اندر نئے نئے مقاصد، نئے نئے ایمز بنائے گا. تمہارے اندر تم بڑے بڑے مقصد تیار کرو گے. یہ دنیا کے شکنجے ہیں، ان کی طرف نہ جانا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 2740 پر 3.
ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، مسلمانوں یہ جو دنیا ہے بہت میٹھی ہے اور بہت زیادہ رنگین ہے، تمہیں بہت زیادہ اپنی طرف کھینچے گی۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفِكُمْ فِيهِ فَانظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہیں اس دنیا میں بھیج رہا ہے، اللہ تمہیں یہ دنیا عطا کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ تم اس دنیا میں جا کر کیا عمل کرتے ہو۔ اور آگے رسول اللہ فرماتے ہیں فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، دنیا میں جا کر دنیا سے بچ کر رہو۔ کیا فرماتے ہیں؟ دنیا میں جا کر دنیا سے بچ کر رہو، دنیا تمہیں عمل کرنے نہیں دے گی، دنیا کا ماحول تمہیں توحید پر آنے نہیں دے گا، دنیا کا نظام تمہیں عبادتوں کی طرف آنے نہیں دے گا، دنیا کا سسٹم ایسا لگے گا کہ اگر تم اس سسٹم میں نہیں جاؤ گے تو اپنے آپ کو کمزور سمجھو گے۔ دنیا ہر اینگل سے تمہیں کھینچے گی، ہر طریقے سے تمہیں کھینچے گی۔ حضرت عبدالعظیم عمری مدنی حفظ اللہ فرماتے ہیں ہنساتی ہے، رلاتی ہے، لبھاتی ہے دنیا، کئی رنگ اپنے دکھاتی ہے دنیا، نہیں کوئی مکار مانند اس کے، ہتھیلی پہ جنت دکھاتی ہے دنیا، دکھا کر وہ دولت کے ہر سو تماشے، شریفوں کو مجنوں بناتی ہے دنیا۔ ایک اچھے خاصے عبادت گزار انسان کو دیوانہ کر سکتی ہے دنیا، ایک اچھے خاصے عبادت گزار کو، بار بار مسجد آنے والے کو، قرآن پڑھنے والے کو ایک بزنس منہ پر پھینکے گی، اس کو اپنا دیوانہ کر لے گی، ایک کاروبار اس کی جھولی میں ڈالے گا، اپنا دیوانہ کر لے گا۔ پیارے نبی نے فرمایا دنیا بہت رنگین ہے، بہت خوبصورت ہے، تمہیں عمل کرنے نہیں دے گی۔ فاتقوا الدنیا، دنیا میں جانا تو دنیا سے بچ کر رہنا، دنیا میں جانا تو دنیا کے شکنجوں میں نہ پڑنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 6414، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، اللہ کے رسول نے میرے کاندھے کو پکڑ کر مجھ سے کہا تھا، یا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر السبیل، تجھے دنیا میں کیسے رہنا ہے جیسے کہ تو کوئی اجنبی انسان ہے یا کسی مسافر کی طرح تجھے بن کر رہنا ہے۔ ایک مسافر ہے، آیا ہے چلا جائے گا، ایک غریب ہے جس کی زیادہ امید ایک اجنبی انسان ہے جو زیادہ کسی سے تعلق نہیں رکھتا، تجھے ایسے دنیا میں زندگی بسر کرنا ہے۔ گویا کہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ اس مارکیٹ سے صرف گزر جانا ہے، وہاں خریدنے کے لیے کھڑو گے وہیں کے ہو جاؤ گے، وہاں خریدنے کے لیے رکو گے وہ تمہیں اپنے اندر سنبھالے گا۔ یہ دنیا ہے، دنیا ان سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا ہے، مجھے بچنے کا حکم دیا جائے۔ کافر کو دنیا پوری دے دی جائے، اب کافر کی زندگی ظاہر سی بات ہے الگ ہونی چاہیے، میری زندگی الگ ہونی چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ الگ نہیں ہے، پریشانی یہ ہے کہ ہم دونوں کی زندگی یہاں ایک ہے۔ تو حاضرین جمعہ، آج میں آپ بات کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے معاشرے میں، ایسے ماحول میں دین کی طرف آنا، عمل کی طرف آنا، عبادتوں کی طرف آنا، سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کر ہر چیز کی اہمیت کو گھٹا دینا، ظاہر سی بات ہے بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ آپ لوگ اگر عہد کر کے آج سے نمازی بننے کی کوشش کریں گے، تمام نمازوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں گے، آسان نہیں ہے، مشکل ہے، ضرور مشکل ہے، لیکن ایک حدیث کم سے کم آج یاد کر کے جانا۔ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 4340 پر ایک، حدیث نمبر لے جا کر آپ حدیث دیکھ کر آؤ، حدیث نمبر 4340 پر ایک، پیارا نبی فرماتے ہیں ان من ورائکم ایام الصبر، اس کے بعد میرا زمانہ گزرنے کے بعد بعد والے میرے امتیوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انہیں دین پر باقی رہنے کے لیے بہت صبر کرنا پڑے گا، بہت جھیلنا پڑے گا، بہت چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، بہت سی قربانیاں دینی پڑیں گی، بہت چیزیں داؤ پر لگانا پڑے گا صرف دین پر باقی رہنے کے لیے۔ للعامل منہم فی ذلک الزمان اجر 50 رجلا، اس کے باوجود اس زمانے میں جو عبادت کر لے گا، عمل کر لے گا، نیک بن جائے گا، اے میرے صحابہ اسے 50 لوگوں کے برابر اجر دیا جائے گا۔ کتنے لوگوں کے برابر؟ 50 لوگوں کے برابر۔ صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اجر 50 رجلا منا او منہم، اللہ کے رسول 50 لوگوں کا جو اجر دیا جا رہا ہے وہ 50 صحابہ کے برابر یا اس وقت کے 50 لوگوں کے برابر؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجر 50 رجلا منکم، 50 صحابہ کے برابر اجر دیا جائے گا، 50 صحابہ کے برابر۔ صحابہ کے کانوں میں یہ بات اتر نہیں رہی تھی، صحابہ نے پھر پوچھا اللہ کے رسول 50 صحابہ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اجر 50 رجلا منکم، ہاں تم جیسے 50 صحابہ کا اجر اس زمانے میں ایک ایک شخص کو دیا جائے گا، اگر وہ اس زمانے کے فتنے دیکھنے کے باوجود عبادتوں کی طرف آتا ہے، اس زمانے کے مسائل، اس زمانے کا شیڈیول دیکھنے کے باوجود
اللہ کی طرف آتا ہے، عبادتوں کی طرف آتا ہے، نمازوں کی طرف آتا ہے. کتنا اجر 50 صحابہ کا، ایک صحابی کا ایک اجر ایسا ہوتا ہے کہ جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 3670 پر 3، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تم میں کا کوئی انسان احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تب بھی وہ صحابی کے ایک چھوٹی سی چیز یا ایک چھوٹا سا تنکا خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ ڈفرنس ہے میرے اور صحابہ کے اعمال کے درمیان. اور رسول اللہ کہتے ہیں کہ فتنوں کے دور میں، مصیبتوں کے دور میں، مشکل دور میں جو عبادتوں کی طرف آ جاتا ہے اسے 50 صحابہ کا اجر مل جائے گا. الغرض موقع ہے، آج بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم بہتر سے بہتر اپنی آخرت بنا سکتے ہیں، بہتر سے بہتر اپنی جنت بنا سکتے ہیں، بہتر سے بہتر اپنے لیے آخرت کا سامان تیار کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بات سمجھ نہیں آتی، ہم کبھی اپنے دل سے مال کی محبت نہیں نکال پاتے. ہم کتنا بھی سنتے ہیں پھر بھی ہماری زندگیوں میں اور کافر کی زندگی میں کوئی فرق نہیں نظر آتا. وہ بھی دن رات مال کے پیچھے، میں بھی دن رات مال کے پیچھے. وہ سب چھوڑ چھاڑ کے مال کے پیچھے، میں بھی سب چھوڑ چھاڑ کر مال کے پیچھے. یہ ہماری زندگیاں بن گئی ہیں. اقبال نے بڑا خوب کہا تھا، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوے طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں.